بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ نسل آدم آگے کیسے بڑھی ہے، اس حوالے سے اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ یعنی آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد جو انسانیت کا سلسلہ آگے چلا ہے، تو اس حوالے سے اسلام ہمیں کس طرح سے بریف کرتا ہے اور کیا معلومات فراہم کرتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ احباب کے سامنے چند حوالہ جات اور چند حقائق ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حوالے سے ایک خاص مقام ہے جس میں اس عقدے کو حل فرمایا ہے اور اس ابتدا اور بگننگ اور آغاز کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں پارہ نمبر 4 سورہ نساء سورہ نمبر 4 رکوع نمبر 1 اور آیت مبارکہ بھی 1، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اس رب سے کہ جو تمہارا رب ہے اور وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ، نفس واحدہ سے، یعنی ایک جان سے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نسل انسانی کا آغاز اور اس کی ابتدا اور اس کا افتتاح وہ ایک جان سے ہوا ہے، اور اس جان کو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہاں پر اس بات کو بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ ایک نظریہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، ہمارے ہاں سے مراد انسانوں میں، نہ یہ کہ مسلمانوں میں، اور وہ کیا ہے کہ انسان ارتقائی مراحل کو طے کرتا ہوا یہ دراصل پہلے بندر تھا، اور بندر سے آگے سلسلہ بڑھتے بڑھتے اور ارتقائی جو مراحل ہیں ان کو طے کرتے کرتے جو انسان کی موجودہ شکل ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ سائنسی نظریہ ہے، یاد رکھیے گا یہ نظریہ بالکل باطل ہے۔ اس نظریے کی کسی بھی قسم کی کوئی لوجک، کوئی منطق، کوئی حقیقت موجود نہیں ہے، نہ قرآنی لحاظ سے، نہ اسلامی لحاظ سے، نہ عقلی لحاظ سے، نہ منطقی لحاظ سے، حتیٰ کہ سائنسی حوالے سے بھی اس کی کوئی بیس اور بنیاد موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ جو ارتقاء کا سلسلہ بیان کیا جاتا ہے، یہ نظریہ، یہ تھیوری، یہ سوچ بالکل باطل ہے، اس کا کوئی سر اور پیر موجود نہیں ہے۔ صحیح نظریہ کیا ہے، صحیح سوچ اور فکر اور اس حوالے سے معلومات کیا ہیں، وہ جو قرآن کریم نے فراہم کی ہیں، اور اس کا ذکر سورہ نساء کی پہلی آیت مبارکہ میں موجود ہے کہ انسان کی ابتدا اللہ نے حضرت آدم سے فرمائی ہے، یعنی کوئی بندر وغیرہ کا سلسلہ پیچھے نہیں ہے، بلکہ اس کو یوں کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کو شوق ہے اپنے دادا پردادا لکڑ دادا بندروں کو بنانے کا، تو وہ ان کے ساتھ سلسلہ جوڑتے رہیں، وہ ان کا معاملہ ہے۔ ہم جو انسان ہیں ہم بلیو کرتے ہیں حقائق پر، دلائل پر، اور اس سے بڑھ کر وحی الہی پر، یعنی گاڈ کریٹر، جس نے انسان کو تخلیق کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا، اور جس نے اس پوری کی پوری کائنات کو تخلیق کیا، وہ جو ہمیں ڈیٹا دیتا ہے معلومات کا کہ انسان کیسے بنے، ہمیں تو بھئی اس ڈیٹا پر اعتبار ہے، ہمیں تو وہی معلومات ایکسپٹ ہیں کہ جو اس کائنات کے گاڈ اور کریٹر نے ہمیں عطا فرمائی، اور وہ کہاں پر درج ہیں؟ وہ قرآن کریم میں درج ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ تو انسانیت کی ابتدا بندروں سے نہیں، بلکہ انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی ذات بابرکت سے ہے، جس کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ فرمایا خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، ایک نفس سے، اور وہ نفس کون سا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات بابرکت۔ اور فرمایا کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اللہ نے پھر اسی آدم سے ان کے جوڑے، یعنی ان کی زوجہ، یعنی سیدہ حوا سلام اللہ تعالی علیہا، ان کو پیدا کیا۔ گویا کہ عورت کو بھی اللہ نے مرد یعنی آدم کے وجود سے تخلیق فرمایا۔ اور اس حوالے سے کتب احادیث مبارکہ میں
بالکل وضاحت کے ساتھ ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائیں اور ٹیڑھی پسلی سے سیدہ حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو پیدا فرمایا. یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سیدہ حوا کی تخلیق ہے وہ ایسے نہیں ہے جیسا کہ آج عورت سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ اللہ پاک کی ذات نے یہ اسپیشل کیس تھا کہ جو آدم کی بائیں پسلی سے حضرت سیدہ حوا کو تخلیق فرمایا. تو یہ عورت کا وجود مرد سے ہے، آدم سے ہے. اب اس کے بعد اگلا سلسلہ ہے جو سوال اٹھایا گیا کہ نسل انسانی آگے کیسے بڑھی. اب میں اس کے اوپر روشنی ڈالتا ہوں. سب سے پہلا حوالہ یہی اللہ پاک کی ذات نے ذکر فرمایا اسی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ، وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور فرمایا کہ پھر ان دونوں سے، یعنی آدم سے، یعنی سیدہ حوا سے، ان دونوں سے رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ نے پھر کثیر مرد اور کثیر عورتیں انہی سے پیدا فرمائیں. گویا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی ذات نے انسانیت کی ابتدا میں حضرت آدم کو تخلیق فرمایا اور آدم کو اللہ نے مٹی سے تخلیق فرمایا. اس کا ذکر بھی قرآن پاک کی جا بجا آیات مبارکہ میں موجود ہے کہ آدم مٹی سے پیدا ہوئے اور حوا آدم سے پیدا ہوئیں، اور پھر اس کے بعد آگے جو انسان بڑھتے چلے گئے، آپ حابیل کہہ لیں، قابیل کہہ لیں، شیش کہہ لیں، حضرت نوح کہہ لیں، یا دیگر جو سلسلہ ہے آگے نسل انسانی کا، وہ آدم اور حوا سے آگے چلا ہے. اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا، ان دونوں سے اللہ پاک کی ذات نے پھیلا دیے رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کثیر مرد بھی اور کثیر عورتیں بھی. اب یہاں پر میں اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک اور عقدہ کھولنا چاہتا ہوں، اور اس کا ذکر روایات ہیں ان میں موجود ہے. اس میں تفسیر ابن کثیر، اس میں تاریخ طبری، اور اسی طور پر تفسیر قرطبی اور دیگر جو ہماری تفاسیر کی کتب ہیں اور تاریخ کی کتب ہیں، ان میں تاریخی روایات موجود ہیں جس میں اس اگلے سلسلے کا بھی تذکرہ ہے کہ کس طرح سے آگے سلسلہ چلا. اس حوالے سے یہ میرے پاس تاریخ طبری ہے، تاریخ الامم والملوک. اس میں ذکر ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم اور سیدہ حوا سلام اللہ تعالی علیہما، ان کا جب حمل ٹھہرتا تھا، چونکہ یہ میاں بیوی تھے، اور ان کا جب حمل ٹھہرتا تھا تو ایک حمل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، یعنی دو وجود پیدا ہوتے تھے ایک حمل سے. اس کے بعد جو ایک اور حمل ہوتا تھا، آپ اس کو دوسرا حمل کہہ سکتے ہیں، اس سے بھی لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے. اور پھر اس کے بعد جب یہ لڑکا اور لڑکی پہلے حمل والا اور لڑکا اور لڑکی دوسرے حمل والا یہ جوان ہوتے، تو پھر ان دونوں کی شادی اس طرح سے ہوا کرتی تھی کہ جو لڑکی پہلے حمل سے پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ کیا جاتا تھا، اور جو دوسرے حمل میں پیدا ہوئی لڑکی ہے اس کا نکاح پہلے حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ کیا جاتا تھا. تو یوں آگے نکاح کا سلسلہ چلا. یعنی ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا. پہلے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی جو پیدا ہوتے تھے، دو مذکر اور مؤنث، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کا نکاح ہوتا تھا دوسرے حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ اور دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ. تو یوں پھر اس کے بعد ان کا آپس میں ملاپ ہوتا تھا، اور پھر ملاپ کی صورت میں، حمل کی صورت میں آگے نسل انسانی چلتی تھی اور آگے بچے پیدا ہوتے تھے. تو یہ تاریخ طبری میں، تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر قرطبی میں، البدایہ والنہایہ میں، اور دیگر جو تاریخی روایات ہیں اس میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اس طرح سے نسل انسانی آگے بڑھی. اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھی چاہے حمل پہلا ہو چاہے حمل دوسرا ہو، جب ایک ماں باپ سے پیدا ہو گئے تو دونوں آپس میں بہن بھائی ہوئے نا، تو کیا پہلے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح ہوتا تھا اور اس کے تناظر میں پھر آگے سلسلہ اولاد تھا وہ چلتا تھا؟ تو میرے پیارو اس بات کو یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی وہ مالک و مختار ہے، وہ چاہے تو اس طرح سے نکاح کے سلسلے کے ذریعے سے اولاد کے سسٹم اور نظام کو چلائے، اور وہ چاہے تو جس طرح آج سسٹم اور نکاح ہے، یعنی آج کے زمانے میں بھائی اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتا، بھائی اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا،
اور اس سے اولاد کا سلسلہ آگے نہیں چل سکتا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شروع میں ایسا کیوں تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی، وہ گوڈ ہے، وہ کریٹر ہے، وہ مالک و مختار ہے، اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ آپ دیکھیں دنیا میں جس طرح کوئی شے کسی کی ملکیت میں ہو، وہ اس کو توڑے، وہ اس کو پاس اپنے محفوظ رکھے، اس کی حفاظت کرے یا حفاظت نہ کرے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ کوئی پوچھے بھی صحیح تو وہ کہتا ہے کہ بھئی میری چیز ہے، میں جانوں اور میرا کام جانے، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے؟ تو اسی طور پر اگر کسی انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پہلے وہ ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے بھائی بہن، ان کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے بھائی بہن سے ہوتا تھا، تو یہ نکاح میں تو اگرچہ نکاح کے وقت ایسا ہی تھا کہ یہ پہلے حمل والا یا دوسرے حمل والا، لیکن اولاد تو ایک ہی ماں باپ کے تھے نا، تو اس طرح سے آپس میں بہن بھائی ہوئے۔ تو اللہ پاک کی ذات نے جب اس سلسلے کو اس وقت رواں اور جائز رکھا تو اس میں کسی کو کیا کلام ہو سکتا ہے؟ آج اللہ پاک کی ذات نے بیان کر دیا، تو سیدھی سی بات ہے وہ مالک و مختار ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جو حکم دے ہمیں اس حکم کے سامنے سرنگوں ہونا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے۔ ہم اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، وہ مالک و مختار ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اشکال، یہ جو آپ کے ذہن میں اعتراض آ سکتا ہے، ہمیں اس اعتراض کو بالکل سائڈ پہ رکھنا چاہیے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام اور سسٹم اور قدرت اور قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ تو میں نے آپ کو سلسلہ بتایا کہ قرآن کریم نے بس اتنی بات کہی کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ آدم اور حوا سے آگے اللہ نے سلسلہ اولاد کو، مذکر اور مؤنث کے سلسلے کو کثیر تعداد میں جاری و ساری کر دیا، مگر اس کا بیان قرآن پاک میں نہیں ہے کہ وہ کیسے آگے سلسلہ بڑھا۔ اس کا ذکر تاریخی روایات میں موجود ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ پہلے حمل میں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے اور دوسرے حمل میں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، تو اس طرح سے دو جو مختلف حمل ہیں ان کا آپس میں نکاح ہوتا تھا، ادھر کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی، پہلے حمل کی لڑکی اور دوسرے حمل کا لڑکا، ان کا آپس میں نکاح ہوتا تھا، نکاح کی صورت میں پھر آگے حمل ہوتا تھا، حمل کی صورت میں آگے اولاد کا سلسلہ چلتا تھا، تو یوں نسل انسانی آگے بڑھتی چلی گئی۔ تو یہ ہے آپ احباب کے اس سوال کا جواب کہ جو کیا گیا کہ نسل انسانی کیسے بڑھی، اس حوالے سے اسلامی نقطہ نظر کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب سر دست جو ہے میں آپ کے سامنے بائبل کا بھی ذکر کرتا چلا جاؤں کہ بائبل اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کلام مقدس، کتاب مقدس بائبل ہے، اور اس میں جو پہلی کتاب ہے، بائبل کی پہلی 5 کتابوں کو تورات کہا جاتا ہے، اس میں سے سب سے پہلی کتاب ہے تکوین، اس کو پیدائش بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا باب نمبر ہے 4۔ ویسے تو اس کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا ہے باب نمبر 3 سے، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے باب نمبر 4 پر جاتا ہے، اور باب نمبر 4 میں جو ایک سلسلہ ہے کہ اولاد کیسے پیدا ہوئی اس کا ذکر ہے، لیکن بائبل کے اندر اس بات کا ذکر موجود نہیں ہے کہ پہلا حمل ہوتا تھا اس کے بعد دوسرا حمل ہوتا تھا۔ بس اس میں اتنا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کی بیوی سیدہ حوا وہ حاملہ ہوئی، اور پھر ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اور پھر اس کی شادی ہوئی، پھر ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کی شادی ہوئی، مگر وہ شادی کیسے ہوتی تھی، وہ سلسلہ کیسے چلتا تھا، اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے باب نمبر 4 کو تھوڑا سا پڑھتا ہوں۔ عنوان ہے قائین اور حابیل، یعنی جسے ہم حابیل اور قابیل کہتے ہیں، تو یہاں پر قائین اور حابیل لکھا ہے، یہ ناموں کا تھوڑا ڈیفرنس مختلف جگہ پر آ جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ اور آدمی یعنی آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور اس سے قائین پیدا ہوا، اور وہ بولی کہ مجھے خداوند کی مدد سے ایک بیٹا حاصل ہوا ہے۔ پھر اس کا بھائی حابیل پیدا ہوا، یعنی پہلے قائین پیدا ہوا، اس کے بعد حابیل پیدا ہوا، اور حابیل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائین کسان بنا۔ کچھ مدت کے بعد یوں ہوا کہ قائین اپنی زمین کے پھل میں سے خداوند کے واسطے ہدیہ لایا، اور حابیل بھی اپنی پہلوٹی اور موٹی بھیڑ بکریوں میں سے لایا، اور خداوند نے حابیل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا، پر قائین کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا، اور قائین نہایت غصہ ہوا اور اس کا چہرہ بگڑا، اور خداوند نے قائین سے کہا کہ تو کیوں غصے ہوا اور تیرا چہرہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا نہ بھلا پائے گا، اور اگر تو بدی کرے تو کیا گناہ تیرے دروازے پر موجود نہ ہوگا؟
بلکہ اس کے جذبات تیرے تابع ہوں گے اور تو ان پر غالب ہوگا۔ اور قائن نے اپنے بھائی حابیل سے کہا کہ آ کھیت کو چلیں، اور جب وہ کھیت میں تھے تو قائن نے اپنے بھائی حابیل پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ جب آپ آگے چلتے ہیں تو اگلی جو اس کے فقرے اور ورسز ہیں وہاں پر لکھا ہے قائن کی اولاد کے سلسلے میں، یہ باب نمبر 4 اور اس کا جو فقرہ نمبر 17 ہے اس میں مذکور ہے، اور قائن اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس سے حنوک پیدا ہوا۔ بعد ازاں اس نے ایک شہر بسایا اور اس نے شہر کا نام اپنے بیٹے کے نام پر حنوک رکھا، اور پھر اس کے بعد اور حنوک سے ایراد پیدا ہوا، ایراد سے مہویائیل پیدا ہوا، مہویائیل سے متوشائیل پیدا ہوا، اور متوشائیل سے لامک پیدا ہوا، اور لامک نے 2 بیویاں رکھی، ایک کا نام آدا اور دوسری کا نام سلا تھا۔ آدا سے یابل پیدا ہوا، وہ ان کا باپ ہے جو خیموں میں رہتے اور مواشی کی پرورش کرتے ہیں۔ اس کے بھائی کا نام یوبل ہے، وہ ان کا باپ ہے جو ارغنون اور بین بجاتے ہیں۔ اور سلا سے بھی بچہ پیدا ہوا، یعنی توبل قائن وہ لوہار تھا اور تمام لوہاروں اور مسگروں کا باپ، اور نعمہ اور توبل قائن کی بہن تھی۔ اسی طرح پھر آگے وہ سلسلہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے آگے شادیاں ہوتی گئیں اور بچے پیدا ہوتے گئے۔ اب یہاں پر شادی کا ذکر ہے، لیکن وہ کس سے شادی ہوتی تھی، کون سا سلسلہ تھا، پہلا حمل تھا، دوسرا حمل تھا، اس کا کہیں پر بھی ذکر بائبل کے اندر موجود نہیں ہے۔ گویا کہ ساری بات کو اگر سمیٹا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ کس طرح سے نسل انسانی آگے بڑھی، اس کا ذکر نہ تو بائبل میں ہے اور نہ ہی قرآن پاک میں ہے، اور اس کا ذکر صرف تاریخی روایت میں آتا ہے، اور تاریخی روایت کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں، اور حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے، تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ، تفسیر ابن کثیر، اور اسی طور پر تفسیر قرطبی، ان میں یہ روایات موجود ہیں۔ یہ تاریخی روایات ہیں جس میں ذکر آتا ہے کہ پہلے حمل میں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، دوسرے حمل میں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور پھر اس طرح سے ان کا آپس میں نکاح ہوتا تھا، اور آگے سلسلہ انسانیت کا، آدمیت کا چلتا رہا۔ تو یہ ہے ٹوٹل کا ٹوٹل اسلامی نقطہ نظر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یعنی آپ اس کو سادہ لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن، حدیث، تاریخ اور بائبل اس حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے آپ کے اس سوال کا جواب کہ اسلامی نقطہ نظر آدم کی آگے نسل بڑھنے کے حوالے سے کیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔